السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، اعراب کا ٹاپک ہمارے یہاں چل رہا تھا عربی کلاس کے حوالے سے۔ اعراب سے پہلے ہم نے جنس، عدد اور وسعت، یہ تینوں ٹاپکس پڑھ لیے تھے۔ اعراب کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں پڑھ لی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اعراب کے ٹاپک کو کلوز کیا جائے، آگے بڑھا جائے۔ کچھ اور چیزیں ہیں اعراب کے حوالے سے سیکھنے کی۔ اعراب کا ٹاپک بہرحال ابھی پورا نہیں ہوا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ آگے بڑھ کر بیچ بیچ میں اس کو سیکھ لیں گے، لیکن اب مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اعراب کا جو ٹاپک ہے اس کو پہلے مکمل کر لیا جائے، تاکہ جب ہم آگے جملے بنائیں تو ہمیں اس میں الجھن نہ ہو۔ بہرحال آگے سبق پڑھنے سے پہلے اب تک اعراب کے بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو ایک مرتبہ ذرا خلاصے کے طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات جو ہم نے پڑھی کہ اعراب صرف عربی زبان کا خاصہ ہے، کسی اور زبان میں اعراب نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی تھی کہ اعراب وہ نہیں ہے جو آج تک ہم سمجھ رہے تھے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبر زیر پیش یہ اعراب نہیں ہے، زبر زیر پیش یہ تو حرکت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہمارا عربی کا ٹاپک ہے، اعراب کا ٹاپک ہے عربی زبان کے اندر، اس میں زبر زیر پیش بدلتے بدلتے آئیں گے۔ میں نے فی الحال آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ اعراب کی تین فارمز ہوتی ہیں۔ اسم جو ہے اعراب کے اعتبار سے تین الگ الگ حالتوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حالت رفع، دوسرے نمبر پر حالت نصب، اور تیسرے نمبر پر حالت جر۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو شاید درمیان میں ایک آدھ مرتبہ بتایا ہو، نہ بھی بتایا ہو تو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 98% اسم ایسے ہیں جن کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ 98%۔ ہماری اس کلاس کے اندر ہم نے تین اعرابی حالتوں میں الگ الگ اسم کو بدلتے ہوئے دیکھ لیا۔ مثال کے طور پر یہاں پر واحد اسم ابھی تک باقی ہے، میں نے اس کو نہیں مٹایا۔ تو واحد اسم حالت رفع کے اندر دو پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور حالت نصب کے اندر دو زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حالت جر کے اندر دو زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ایک بار اس کو پڑھ لیجئے میرے ساتھ ساتھ، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ تو یہ واحد کا اعراب تھا جو ہم نے سیکھا تھا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اور آپ کی نوٹ بک میں لکھا ہوا بھی ہوگا، اسی لیے جب آپ یہ کلاس لیا کریں تو نوٹ بک کھول کے ساتھ میں دیکھا کریں، تو یہ چیزیں پھر آپ کو اور آسان ہو جائیں گی۔ نوٹ بک کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا واحد کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا تثنیہ، یعنی کہ مثنیٰ کا اعراب، اور مثنیٰ کا اعراب ہم نے پہچانا تھا آواز سے۔ دیکھیے واحد کا جو اعراب ہے نا، یہ حرکت سے بدلتا ہے۔ یہاں پر دو پیش، یہاں پر دو زبر، اور یہاں پہ دو زیر۔ جبکہ مثنیٰ کا جو اعراب ہے وہ حرکت سے نہیں بدلتا، وہ آواز سے بدلتا ہے۔ آنی، اینی، حالت رفع کے اندر آنی کی آواز، اور حالت نصب اور جر کے اندر اینی کی آواز۔ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی۔ تو واحد کا جو اعراب ہے وہ حرکت کے ساتھ بدلتا ہے، اور مثنیٰ کا جو اعراب ہے وہ آواز کے ساتھ بدلتا ہے، مذکر مؤنث ہو یا مذکر ہو۔ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، اور اگر مؤنث ہو تو مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ اب دیکھیں جمع سالم کا اعراب، تو جمع سالم کے اندر مذکر کا جو اعراب ہے وہ بھی آواز سے بدلتا ہے، اور نوٹ بک کے اندر آپ نے بنا لیا ہوگا، مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا، اونا، اینا، اینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع سالم مذکر کی آواز ہے، اور جمع سالم مؤنث اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی آواز ہی سے بدلتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمات، مسلمات جمع سالم مؤنث کی آواز تھی، تو مسلمات کو ہم نے کیا کیا تھا، حالت رفع میں دو پیش دے دیے تھے، مسلمات، اور حالت نصب اور جر دونوں کے اندر ہم نے زیر لگایا تھا، مسلمات، مسلمات۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے، کاپی کے اندر لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ زبانی سب کا اعراب بتاتا ہوں، مسلمن، 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 یہ ہو گیا واحد مذکر۔ اب واحد مؤنث لیتے ہیں، مسلمتن، 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 ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں تثنیہ کا اعراب، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مؤنث کا، تثنیہ مؤنث کا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جمع سالم مذکر کا اعراب، مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا، اور اب آتے ہیں جمع سالم مؤنث کا اعراب، مسلمات، مسلمات، مسلمات۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اب تک الحمدللہ پڑھ لی۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کوئی قوم
کسی جگہ پر جمع ہوتی ہے، فی بیوتن کسی گھر کے اندر جمع ہوتی ہے، من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کے اوپر سکون سکینت نازل فرماتے ہیں، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھتا ہوں اس حدیث میں سے، اور آپ مجھے پہچانیے گا کہ وہ الفاظ کہاں پر فٹ بیٹھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ کو پڑھائی ہیں اور ابھی اس کی مشق کروائی ہے، وہ اس وجہ سے کہ حرکت سے آپ صرف واحد کا اعراب پہچانیں گے، حرکت سے آپ صرف واحد اسم کا اعراب بدلیں گے اور اس کو پہچانیں گے۔ باقی مثنی کا اعراب ہو، مذکر ہو یا مؤنث، جمع سالم کا اعراب ہو، مذکر ہو یا مؤنث، وہ حرکت سے پہچانا نہیں جائے گا، وہ آواز سے پہچانا جائے گا۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، آواز سے پہچانا جائے گا۔ اگر آپ نے تثنیہ کا اعراب یا جمع سالم کا اعراب، مذکر ہو یا مؤنث، اس کو آواز سے ہٹ کر حرکت سے پہچاننا شروع کر دیا، تو اب تک جو کچھ پڑا ہے وہ سارا کا سارا بیکار ہو جائے گا۔ یہ چیز آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اعراب سمجھنے کے لیے یہ بات بنیادی طور پر آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ساری باتیں بھی ذہن نشین کر لیجئے جو میں نے بتائی۔ واحد کا اعراب اس کی حرکت سے، اور مثنی اور جمع کا اعراب اس کی آواز سے۔ اب یہاں پر میں ایک لفظ لکھتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، قوم، قوم، اب یہ جو قوم لفظ ہے نا، یہ امت کے لیے، قوم کے لیے آتا ہے، اس کی جمع بھی آتی ہے اقوام متحدہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ایک واحد لفظ ہے، آتا زیادہ لوگوں کے لیے، ایک کے لیے نہیں آتا، کئی لوگوں کے لیے آتا ہے۔ جب بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو قوم بنتا ہے، اور جب بہت ساری قومیں ملتی ہیں تو اقوام بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قوم، قوم کے بارے میں آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ واحد اسم ہے، تو اس کو پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہے، ہم اس کے اوپر دو پیش لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دو پیش۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں قوم کس اعرابی حالت کے اندر لکھا جائے گا؟ یہ واحد ہے اور حالت رفع کے اندر لکھا جائے گا، قوم۔ اب اگر ہم اس کا حالت نصب اور جر بنائیں تو یہ آئے گا قومن، حالت نصب کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے جب حالت نصب کے اندر آئے گا تو دو زبر کے ساتھ الف لگایا جائے گا، قومن۔ آپ یہ چیزیں اپنی نوٹ بک کے اندر لکھتے رہا کریں، اور حالت جر کے اندر آئے گا قومن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ اور آتا ہے حدیث کے اندر، فی بیتن، بیتن یعنی کہ گھر، بیت، اور کیونکہ بیتن ہے تو میں نے ہاتھ کے ہاتھ دو زیر ڈال دیے، بیتن۔ اب آپ دیکھ لیجیے یہ بھی واحد اسم ہے، دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حالت جر کے اندر لکھا گیا، دو زیر، واحد اسم ہے، دو زیر۔ ان دونوں کے بارے میں وہ ساری بات ذہن نشین ہونی چاہیے آپ کو کہ جنس کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مذکر، یہ کیا ہے؟ مذکر، اور عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، اور وسعت کے اعتبار سے یہ دونوں نکرہ ہیں۔ تو ان کے تینوں پہلو آپ کے سامنے آ گئے۔ اب چوتھا پہلو اعراب ہے، بیتن، تو یہ حالت جر میں ہے۔ اب اگر یہ حالت جر میں ہے تو اس کے نصب اور رفع دونوں بنائیے۔ بیتن حالت نصب کے اندر آئے گا، اور دیکھیے کہ اس کے آخر میں الف آئے گا نہیں آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے الف آئے گا، کیونکہ یہ گولتا نہیں ہے، یہ صرف تا ہے، لمبی تا ہے، گولتا ہوتی تو الف نہ آتا، لیکن یہاں پر آئے گا۔ اور حالت جر میں بنائیں گے، حالت رفع کے اندر بنائیں گے اس کو بیتن، ٹھیک ہے، بیتن، 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 بیتن تو لکھا ہوئی ہے پہلے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو رہ گئی تھی اس کو آج کلیئر کر لیتے ہیں، وہ ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر، تو جمع مکسر کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جمع مکسر یہ جمع سالم کا الٹ ہوتا ہے۔ جمع سالم تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عاقل کی صفات کی آتی ہے جمع سالم، تو اس کا مطلب یہ ہے جو عاقل کی صفات نہ ہو، جمع مکسر اس کی آتی ہے۔ اب جمع مکسر کے لیے میں ایک لفظ لکھتا ہوں، سب سے پہلے واحد لکھتا ہوں، رجل، رجل۔ اب رجل میں اگر مجھے را کے اوپر حرکت لگانی ہو تو میں لگاؤں گا زبر، اور اگر جیم کے اوپر بھی جو ہے حرکت لگانی ہو تو میں لگاؤں گا پیش، رجل۔ یہ واحد ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجل۔ اور رجل کی اگر ہم جمع بنائیں تو آپ بتائیں کہ یہ عاقل کی صفت ہے؟ آپ سوچ لیں، ویڈیو روک کر کے سوچ لیں۔ چلیے میں اس کا جواب دیتا ہوں، یہ عاقل کی صفت نہیں ہے، رجل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع سالم نہیں بنے گا، اس کا بنے گا جمع مکسر۔ اب ہم جمع مکسر پڑھنے لگے ہیں، تو رجل اس کا جمع مکسر آئے گا رجال، یہ آیا رجال، ٹھیک ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جمع مکسر کا کیا اعراب ہوگا، حالت رفع کے اندر وہ کیسا ہوگا، حالت نصب کے اندر کیسا ہوگا، اور حالت جر کے اندر کیسا ہوگا۔ ہم نے الحمدللہ واحد کا مذکر مؤنث دونوں پڑھ لیا، مثنی کا مذکر مؤنث دونوں پڑھ لیا، اور جمع سالم کا بھی مذکر مؤنث دونوں پڑھ لیا۔ اب ہم آئے ہیں جمع مکسر کی طرف۔ جمع مکسر میں پہلے یہ مذکر چل رہا ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، مرد مذکر ہوتا ہے آٹومیٹک ہے، تو سیدھی سیدھی سی بات ہے، ورنہ کلاس کا معاملہ ہی کہیں اور چلا جائے گا اگر مرد بھی مذکر نہ ہوا تو رجال۔ سب سے پہلے ہم اس کو حالت رفع کے اندر تیار کرتے ہیں کہ حالت رفع کے اندر رجال کیسے لکھا جائے گا۔ تو یہ بہت آسان ہے بھائی، سب سے پہلے تو ایک اصول یاد کر لیں، وہ یہ کہ جمع مکسر اور واحد ان کا اعراب ایک ہی ہے۔ جو شکلیں واحد کی حالت رفع کے اندر، حالت نصب کے اندر، حالت جر کے اندر آتی ہیں، وہی تینوں کی تینوں شکلیں جمع مکسر کی ان تینوں کے اندر آئیں گی۔ مثال کے طور پر رجال دو پیش کے ساتھ، حالت رفع کے اندر جو ہے یہ دو پیش کے ساتھ لکھا جائے گا رجال۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جمع مکسر اور واحد کا اعراب ایک ہی ہے، تو ہم یہاں پر بھی بنا دیتے ہیں رجا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حالت نصب کے اندر دو زبر آئیں گے اور الف کا اضافہ ہوگا، رجالن رجالن رجالن۔ اور اب آگے بڑھیں تو حالت جر کے اندر یہ آئے گا رجا، اور ماشاءاللہ آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، اس کے آخر میں دو زیر کا اضافہ ہوگا رجالن۔ وہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جمع مکسر اور واحد کا اعراب ایک ہی ہے۔ جمع مکسر اور واحد کا اعراب ایک ہی کس اعتبار سے ایک ہے؟ جس طرح سے واحد کا اعراب ہم اس کی حرکتوں سے پہچانتے ہیں، اسی طریقے سے جمع مکسر کا اعراب ہم اس کی حرکتوں سے پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جمع مکسر مذکر۔ اب ہم مؤنث دیکھ لیتے ہیں۔ مؤنث امرأہ، عورت کو کہتے ہیں امرأہ، اور امرأہ ایک عورت کو کہتے ہیں، اور اگر جمع آ جائے اس کی تو نساء، تو یہ بھی جمع مکسر ہے۔ تو نساء کے لیے لفظ آتا ہے نساء، میں یہاں لکھ دیتا ہوں پہلے نساء۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اس کو تیار کرنا ہے، اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لی کہ جمع مکسر مذکر ہو یا مؤنث ہو، اعراب وہی ہے۔ واحد کے اندر مذکر ہو یا مؤنث، اعراب حرکت کے اعتبار سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ مسلمن مسلمتن، مسلمن مسلمتن، مسلمین مسلمتن۔ ٹھیک ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، حرکت ہی کے ذریعے سے اعراب پتہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جمع مکسر مذکر ہو یا مؤنث ہو، اعراب سارا کا سارا وہی ہے۔ اور میں سامنے آپ کی شکلیں لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ بنا نساء، حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بالکل وہی اعراب والا معاملہ، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ۔ اسی طریقے سے حالت نصب کے اندر نساء، یہاں پر دو زبر کے ساتھ۔ لیکن آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ ایک ساتھ آ جائے، پھر اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر الف نہیں لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک گول تا ہو جس کے آخر میں، وہاں پر الف نہیں لکھا جائے گا، اور جس کے آخر میں الف اور حمزہ کا اضافہ ہو، وہاں پر بھی الف نہیں لکھا جائے گا۔ اور لاسٹ میں بنتا ہے حالت جر نساء، اور آپ سب جانتے ہیں اس کے آخر میں لگے گا دو زیر۔ یہ چیز آج کے سبق کا خلاصہ اور لب لباب تھا کہ جمع مکسر کا اعراب چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، واحد کی طرح ہی ہوگا۔ جیسے واحد کا اعراب چاہے مذکر ہو یا مؤنث حرکت سے بدلتا ہے، اسی طریقے سے جمع مکسر کا اعراب چاہے مذکر ہو یا مؤنث حرکت ہی سے بدلتا ہے۔ اور بیچ میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا کہ مثنیٰ اور جمع سالم ان دونوں کا اعراب مذکر میں بھی مؤنث میں بھی آواز سے بدلتا ہے۔ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، آنی عینی، یہ مثنیٰ کا اعراب ہے، آنی عینی، مسلمانی مسلمینی، اور چاہے مؤنث ہو تو اس میں بھی آنی اور عینی چلے گا، مسلمتانی مسلمتینی۔ اور جمع سالم کا اعراب وہ بھی ساؤنڈ سے بدلتا ہے۔ جمع سالم مذکر کے اندر اونا اینا، مسلمونا مسلمینا، اور جمع سالم مؤنث کا اعراب وہ بھی جو ہے آواز سے بدلتا ہے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن۔ یہ چیزیں آپ سمجھ لیجئے، نوٹ بک کے اندر اتار لیجئے، تو ایک اچھا خاصا آپ کے سامنے خلاصہ آ جائے گا، لب لباب آ جائے گا۔ اگلے سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے انشاءاللہ میں ایک چارٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ چارٹ آپ پہچانیے گا، اس میں جمع مکسر کو نکال دیں گے۔ جمع مکسر کا کوئی اس چارٹ کے اندر اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، ہم اس چارٹ کے اندر رکھیں گے واحد اسم مذکر مؤنث، مثنیٰ اسم مذکر مؤنث، اور جمع سالم مذکر مؤنث، اور اس چارٹ کے اندر ان کی آوازوں کو، ان کی حرکات کو پہچاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو اب تک الفاظ
اور جتنے اسباق آپ کے سامنے آئے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پہچان لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، تو پھر انشاءاللہ آگے کے اسباق آپ کے لیے مزید آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان کو سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔